بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں جس کو سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ ایک عورت نے ایک بکری کے بچے کو جنم دیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک اللہ والا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرتا تھا۔ وہ عبادت بھی کرتا اور اپنی بکریوں کو بھی چراتا۔ جب بھی وہ بکریاں چرانے جاتا تھا تو اپنی بکریوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیتا اور خود اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے بیٹھ جایا کرتا تھا۔ وہ اللہ کی عبادت اتنی کرتا کہ اسے پتہ بھی نہ چلتا کہ کب صبح ہو رہی ہے اور کب شام ہو رہی ہے۔ اس اللہ والا جو شخص تھا وہ ایک جگہ کبھی بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ جہاں بھی جاتا اپنی بکریوں کو لے کر جاتا۔ کبھی وہ پہاڑوں پر چلا جاتا، کبھی وہ صحرا میں گھومتا اور اپنی بکریوں کو بھی ساتھ چرایا کرتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کیا کرتا تھا۔ کیونکہ وہ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتا تھا، اسی وجہ سے ایک جگہ 10 دن لگاتا تو 20 دن دوسری جگہ لگاتا، پھر وہ علاقہ چھوڑ دیتا اور پھر وہ دوسری جگہ چلا جاتا تھا۔ جب وہ بکریاں چرانے کے لیے پہاڑوں پر چڑھتا تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے کہ یہ بابا اپنی عمر نہیں دیکھتا، یہ لڑکوں والے کام کرتا ہے، یہ عمر نہیں دیکھتا کہ کہیں میں گر نہ جاؤں، کہیں میری کوئی ہڈی نہ ٹوٹ جائے۔ لیکن اس اللہ والے نے کبھی بھی لوگوں کے ہنسنے کی والی باتوں پر توجہ نہ دی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا اور اپنی بکریوں کو چراتا۔ 5 دن 10 دن تک وہ بھوکا رہ سکتا تھا، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عبادت اتنے دل اور لگن سے کرتا تھا کہ اسے بھوک اور پیاس کا احساس ہی نہ ہوتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ ایک علاقے سے گزر رہا تھا، اس جگہ پر اسے بھوک لگ گئی۔ اس نے ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے آٹا دے دو، میں نے کھانا بنا کر روٹی بنانی ہے کیونکہ مجھے بھوک لگی ہے۔ اس شخص کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ اس نے کبھی کسی اور کے ہاتھ کا کھانا بنا ہوا نہیں کھایا تھا، وہ خود پکاتا اور خود ہی کھاتا تھا۔ اندر سے واپس آواز آئی، یہاں کسی فقیر کی جگہ نہیں ہے۔ سبھی دوڑے چلے آتے ہیں، صدا لگاتے ہیں اور اتنا مال آٹا لے کر چلے جاتے ہیں۔ آپ لوگ مانگنے والے آتے ہو، کچھ بھی نہیں ہے، پہلے بھی یہاں بہت کچھ لے چکے ہیں لوگ۔ اور پھر وہ شخص واپس آیا اور اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ اسے پھر پیاس محسوس ہوئی، اسے یاد آیا کہ 10 دن ہو گئے ہیں، میں نے تو کچھ کھایا بھی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے ذہن میں یہ بات سما گئی کہ اگر میں نے آٹا لے کر روٹی بنانی ہے تو اسی گھر سے ہی آٹا لینا ہے۔ اور وہ پھر پہاڑ پر چڑھا، چاروں طرف نگاہ دوڑائی، اسے پھر بھی وہی گھر بڑا نظر آیا۔ جب اسے وہی گھر دوبارہ بڑا نظر آیا تو وہ نیچے اترا اور گھر کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے صدا لگائی، اندر سے پیاری سی عورت کی آواز آئی، کون ہے؟ تو اس اللہ والے شخص نے جواب دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے آٹے کی ضرورت ہے۔ تو وہ عورت باہر آئی، اس نے آ کر اسے آٹا پیش کیا تو وہ کہنے لگا، ابھی کچھ دن پہلے میں آیا تھا، میں نے صدا لگائی تو مجھے کسی نے آٹا نہیں دیا تھا۔ تو وہ کہنے لگی، بابا آپ ٹھہرو، میں آپ کو آٹا دیتی ہوں۔ اس شخص نے جا کر اسی آٹے کا کھانا بنایا، کھانا بنا کر کھا لیا، پھر اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ وہ عورت دور سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی کہ وہ اتنی دیر سے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہے۔ دعا مانگنے کے بعد وہ اٹھ کر اس عورت کے پاس آیا اور کہنے لگا، بیٹی آپ پریشان ہو، کیوں ہو اتنی پریشان؟ اتنا بڑا تمہارا گھر ہے، تمہارے پاس روپیہ پیسہ ہے، نوکر چاکر ہے، لیکن تم پھر بھی پریشان دکھ رہی ہو، تو کیا وجہ ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ آپ نے مجھے بیٹی کہہ کر پکارا ہے، تو اسی وجہ سے وہ عورت اس اللہ والے کے پاس بیٹھ گئی اور بتانے لگی کہ کچھ سال پہلے میری شادی ہو کر آئی تھی تو میرے شوہر ایک بادشاہ تھا۔ وہ بہت نیک اور پرہیزگار انسان تھا، وہ بہت امیر تھا، میرا خیال بھی رکھتا، مجھے پیار بھی کرتا۔ ایک اس کی بہن تھی جو ہر وقت مجھ سے جلتی تھی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی کچھ عمر نکل گئی لیکن اس کی شادی نہ ہو سکی اور نہ ہی آج تک اس کا کوئی رشتہ آیا ہے اور نہ ہی شادی ہوئی ہے۔ میرا شوہر مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ میرے شوہر کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا یا بیٹی سے نوازے جو ہمارے سلطنت کو آگے بڑھائے اور ہماری جائیداد کا وارث بنے۔ پھر بہت منتوں مرادوں کے بعد، بہت دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا۔ بیٹے کو پا کر ہم بہت خوش تھے کہ ہمارے محل میں ایک شہزادہ آ گیا تھا۔ ہر طرف چاروں طرف روشنی ہی روشنی، شہنائیاں بجنی شروع ہو گئیں۔ کچھ دن گزرے، میرا بیٹا آہستہ آہستہ بیمار رہنے لگا، پھر وہ بیمار اتنا ہوا کہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ میں غمگین پریشان پھرتی تھی اور اللہ سے دوبارہ دعائیں مانگتی تھی۔ بار بار دعائیں مانگنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیٹی ہمیں عطا کی۔
وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو وہ بھی تھوڑا ٹائم گزرا، بیمار ہوئی، اور پھر ہم نے اتنے حکیم بلائے، دوائیں لی، ڈاکٹر کو دکھایا، اینڈ وہ بھی دم توڑ گئی۔ اب بادشاہ کی عمر بڑھنے لگی۔ میں دعائیں کرتی، نمازیں پڑھتی، اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا مانگتی ہے، اللہ ہمیں ایک بیٹا یا ایک بیٹی نواز دے جو میرے شوہر کا نام آگے بڑھائے اور اس سلطنت کو آگے بڑھائے۔ آہستہ آہستہ اب تو میرا شوہر بھی بیمار رہنے لگا، ایک دن وہ بھی وفات پا گیا۔ اب تو وہ وقت آ گیا تھا کہ میں اکیلی پڑ گئی تھی۔ ایک وقت وہ تھا جب میرا شوہر میرا تھا، میرا خیال رکھتا، تو میری نند تو مجھے بھی بھابھی کہتی، اور جس دن سے میرے شوہر نے وفات پائی اسی دن سے میری نند کے تیور ہی بدل گئے۔ وہ ہر وقت مجھے ڈائن، ہماری نسل کو ختم کرنے والی کہہ کر پکارا کرتی تھی۔ کبھی کہتی کہ تم نے میرے بھائی کو مار دیا ہے، اور اسی طرح میں غمگین زندگی گزار رہی ہوں۔ ہر وقت اللہ سے دعا کرتی ہوں، یا اللہ اگر تو مجھے اولاد دے دیتا جو میرے بڑھاپے کا سہارا بنتی، میرے خیال رکھتی، دنیا کے طعنے میں برداشت نہ کرتی، اور نہ ہی مجھے اپنی نند کی کوئی بات سننا پڑتی۔ اور جب یہ سب باتیں اس اللہ والے نے سنی تو اس اللہ والے کو بہت تکلیف ہوئی، تو وہ کہنے لگے، بیٹی میں تمہیں ایک بکری کا بچہ دیتا ہوں جو تمہیں اتنا پیارا لگے گا، تم اس کا اپنے بچوں کی طرح خیال رکھو گی، لیکن کوشش کرنا کہ اسے صرف تم اپنے ہی ہاتھ سے دودھ پلانا، کسی اور کو مت دینا، ورنہ اس بچے کو نظر لگ جائے گی۔ تو وہ عورت بہت خوش ہو گئی اور سوچنے لگی کہ اللہ والے نے مجھے کوئی تو خوشی دے دی، اور بچہ نہ صحیح، بکری کا بچہ ہی صحیح، میں اس کا خیال رکھوں گی، اسے اپنے بچوں کی طرح دھیان میں رکھوں گی، کچھ میرا بھی وقت گزر جائے گا۔ پھر اس عورت نے اس بچے کو پالنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس بکری کے بچے کو دودھ پلاتی، اپنے ہاتھوں سے اس کو کھانا کھلاتی، اس کا خیال رکھتی، اور سونے کے لیے اس نے اپنے ہی کمرے میں اس کی جگہ بنا لی۔ اس نے اس بچے کو اپنے بچوں کی طرح رکھنا شروع کر دیا۔ وہ بکری کا بچہ جب بھی میں کرتا اس کے پیچھے پھرتا، اسے پکارتا، اس کے پیچھے بھاگتا، اس کے ساتھ خوش ہوتا، اس کے ساتھ کلکلیاں کرتا، تو وہ بھی اپنے بچوں کی طرح اس کو گود میں لے لیتی۔ کچھ دن ایسے گزر ہی گئے۔ اب اللہ والے شخص کا وہاں سے جانے کا ارادہ ہوا۔ پھر وہ سوچنے لگے کہ کیوں نہ میں اس عورت سے مل لوں۔ پھر وہ وہاں سے اس عورت کے پاس سے مل کے واپس چلے گئے۔ اب وہ عورت اللہ سے دعا مانگتی، تہجد کے ٹائم جب بھی اٹھ کر بیٹھتی تو رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی، کاش میرا کوئی بچہ ہوتا جو میرے بڑھاپے کا سہارا بنتا۔ میں اتنی امیر ہوں، میری سلطنت کو سنبھالنے، میری جائیداد کا وارث بننے کے لیے، میرے شوہر کا نام بڑھانے کے لیے کوئی تو میرا وارث ہوتا۔ جب وہ تہجد کے وقت اٹھ کر نمازیں پڑھتی، دعائیں مانگتی، رو رو کر دعا مانگ رہی تھی، ایک دن تو اسے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ اس نے دیکھا جہاں اس بکری کے بچے کو وہ رکھا کرتی تھی وہاں ایک بچہ بیٹھا اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا مانگ رہا تھا۔ جب اس عورت نے دیکھا تو وہ بچہ واپس بکری کے بچے میں بدل گیا۔ 2-3 دن گزر گئے۔ روز صبح سحری کے وقت تہجد پڑھتی تو یہ دیکھتی کہ وہ بچہ بھی وہاں پر بیٹھا کچھ نہ کچھ پڑھ رہا ہے۔ ایک دن اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنی نند کو دکھاؤں۔ وہ اٹھ کر گئی اور اپنی نند کو بلایا۔ اس کی نند اتنی مشکل سے اٹھ کے جب پاس آئی تو دیکھا وہ بچہ بکری کے بچے کی شکل میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگی، پہلے تو تم بانجھ تھی، دوسرا تم میرے بھتیجے بچوں کا سر کھا گئی، میرے بھائی کا سر کھا گئی، اب جائیداد ہڑپ کرنے کے چکر میں تم نے بکری کے بچوں کو بھی پالنا شروع کر دیا، اور اسی جائیداد کے چکر میں تم نے خود کے بچوں کو مار دیا، میرے بھائی کو بھی مار دیا، اور اب تم یہ ڈرامہ کر رہی ہو۔ مجھے لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے اور تم ہر وقت پاگل سی ہو گئی ہو، کیونکہ تمہیں ہر وقت ہر جگہ بچے کی آواز آتی ہے۔ کبھی تمہیں یہ بچہ نظر آتا ہے، اچھا انسان بن کر نہیں تو تم اچھی انسان ہی نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک اولاد ہی دے دیتا۔ تم میرے بھائی کا سر کھا گئی، تم نے اب یہ ڈرامہ شروع کر دیا ہے، کہیں جاؤ اور مر جاؤ، اسی ٹینشن میں اب تمہارا دماغ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ تو وہ حیران ہوئی کہ میرا اتنا بڑا بات جو ہے وہ وہم کیسے ہو سکتی ہے کہ مجھے ایک بچہ نظر آنے لگے، کیا میں سچ میں پاگل ہو رہی ہوں یا میری عمر اتنی ہو گئی ہے کہ اب میں یہاں رہنے کے قابل بھی نہیں رہی۔ تو
تو وہ عورت رونے لگی، اے اللہ مجھے موت دے دے لیکن مجھے اتنا ذلیل و خوار والی زندگی گزارنے پر مجبور نہ کرو۔ وہ روتی رہی، پریشان تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی تھی، اے اللہ مجھے بتا میں کیا کروں، سب مجھے پاگل کہتے ہیں، بستی کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ عجیب انسان ہے یہ عورت، اس کو تو دعا مانگنے کی تمیز بھی نہیں ہے۔ تو وہ دعا مانگ ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس عورت کی نند نے جا کر دروازہ کھولا تو وہی اللہ والا شخص وہاں کھڑا تھا اور آٹا مانگ رہا تھا۔ تو وہ عورت کہنے لگی، عجیب انسان ہو تم، جب سے آئے ہو ہمارے گھر پر جادو کر دیا ہے، میری بھابھی پر جادو کر دیا تم نے، یہ کہ تم کیا چاہتے ہو کہ تم ساری جائیداد ہڑپ کر لو، پھر پوری سلطنت پر تم ہی قبضہ کر لو، شاید تم ہی کچھ غلط کر رہی ہو تاکہ ہم سب مر جائیں، میری بھابھی پاگل ہو جائے اور میری پوری جائیداد تمہیں مل جائے۔ اب جب وہ عورت نماز پڑھ کر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی تھی، اٹھ کر بھاگ کر باہر آئی اور کہنے لگی اپنی نند سے کہ باجی گھر جاؤ۔ تو وہ اللہ والا کہنے لگا کہ رکو مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ تو اللہ والے کو وہ شخص بری نند کہنے لگی کہ رکو مجھے بھی اس کے سامنے بات کرنے دو۔ تو وہ اس سے کہنے لگی کہ اب بتاؤ بابا جی، مجھے یہ بات ٹینشن دے رہی ہے کہ جو بچہ آپ نے مجھے بکری کا دیا تھا رات کو مجھے انسانی بچے میں تبدیل ہوتا نظر آتا ہے، جب میں کوئی بات کرتی ہوں تو وہ جواب ہی نہیں دیتا اور جب صبح ہوتی ہے وہی بکری کا بچہ بن جاتا ہے، ایسا کیا ہے کچھ؟ تب اس عورت نے، اس کی نند نے بھاگ کر پوری بستی والوں کو اکٹھا کر لیا۔ جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے تب وہ اللہ والا شخص کہنے لگا، اے بدبخت عورت، تم اتنی ذلیل ہو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تم مسلمان ہو کر، ایک بہن ہو کر اپنے بھائی کے ساتھ اتنا کچھ کیا، اپنے بھتیجوں کے ساتھ اتنا برا کیا۔ اگر تم اپنے منہ سے کوئی بات ماننے پر تیار ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں بتلاتا ہوں کہ تم بدبخت عورت نے کیا کیا غلط کام کیے ہیں۔ جب یہ سب کچھ اس عورت کی نند نے سنا تو وہ پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی کہ اب تو میرا بھانڈا پھوٹنے ہی والا ہے، جب سب مجھ پر تھو تھو ہائے ہائے کریں گے کہ میں نے یہ کیا کیا۔ تو وہ عورت فوراً چلا اٹھی، ہاں میں نے ہی اس عورت کے بچوں کو مارا تھا، میں نے ہی اس عورت کے بچوں پر کالا جادو کروا کر، بیمار کروا کر مارا، کیونکہ جب سے یہ آئی تھی میرے بھائی کی توجہ صرف اس عورت کی طرف تھی۔ وہ صرف مجھے بہن مانتا تھا لیکن اس نے کبھی بھی مجھے اپنی بہن کا درجہ نہیں دیا، مجھے ہر وقت برا بھلا کہتا تھا، میری بھابھی کے سامنے میری بے عزتی کرتا تھا اور پھر اس بات کا بدلہ لینے کے لیے جو بھی اس بھابھی کا بچہ پیدا ہوتا تھا میں اس کو کالے جادو کے ذریعے مروا دیتی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ میرے بھائی کی توجہ پھر بھی میری طرف نہیں ہے اور پھر ہر وقت وہ اپنی بیوی کی فکر کرتا تھا، تو میں نے اپنے بھائی پر بھی جادو کروایا اور اسی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ بیمار رہنے لگا اور پھر وہ دم توڑ گیا۔ اب میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کو پاگل قرار دے کر اس بستی سے نکلوا دوں اور اس پوری سلطنت کی خود ملکہ عالیہ بن جاؤں، میں سلطنت کی کرسی پر بیٹھنا چاہتی ہوں۔ جب یہ سب کچھ تمام بستی والوں نے سنا تو وہ پریشان ہو گئے، لیکن وہ عورت چپ چاپ کھڑی اس اللہ والے کو دیکھ رہی تھی اور صرف وہ یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر دن کے وقت یہ بچہ بکری کا بچہ ہوتا ہے لیکن جب میں رات کو دیکھتی ہوں تو یہ انسانی بچے کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، تمہارے بچے تو اللہ تعالیٰ سے اتنی دعائیں مانگنے کی وجہ سے پیدا ہونے کے بعد مر گئے، لیکن تمہاری انہی بچوں میں سے ایک بچہ یہ بکری کا بچہ ہے۔ اس عورت کے کالے جادو کی وجہ سے یہ بکری کی شکل اختیار کر چکا تھا اور جب اس بکری نے وہ بچہ دیا تو اور اب یہ بچہ تمہارا ہے۔ یہ کہہ کر اس اللہ والے نے بکری کے بچے کے سر پر جب ہاتھ رکھا تو وہ بکری کا بچہ انسانی بچے میں تبدیل ہو گیا۔ جب اس نند نے تمام گناہ قبول کر لیے تو سب نوکروں نے مل کر اس عورت کے خلاف گواہی دی کہ واقعی یہ عورت جو ہے وہ کالا جادو کرواتی تھی۔ اب وہ سب کہنے لگے کہ اس کو زندہ ہی قید خانے میں قید کر دیا جائے۔ تو اس اللہ والی عورت نے کہا، نہیں میں اس کو معاف کرتی ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے بیٹے سے نوازا ہے۔ اب اس ویڈیو سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر اتنا یقین رکھنا چاہیے کہ انسانوں پر اس کی جو رحمت ہے وہ اتنی وسیع ہے کہ عورت نے جب اپنے شوہر کے نہ
ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور انتہائی کامل یقین رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک معجزہ دکھایا کہ اسے ایک بچہ نواز دیا۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں کسی پر ایسا عمل نہیں کروانا چاہیے جس کی وجہ سے ہماری دنیا بھی خراب ہو جائے اور ہماری آخرت بھی ختم ہو جائے۔ اگر میری یہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔